شریعت نے غصے کا علاج بتایا. دیکھیں شریعت نے جب یہ کہا کہ غصہ ایک مہلک روحانی مرض ہے تو علاج بھی تو بتانا تھا نا. تو شریعت نے اس کا علاج بتایا. ایک علاج جو سب سے پہلا اور بہترین یہ بتایا جس پر نبی علیہ السلام عمل کیا کرتے تھے، وہ کون سا علاج ہے غصے کا؟ کہ جس وقت انسان کو غصہ آئے وہ چپ ہو جائے، حالت غصہ میں زبان سے کوئی لفظ نہ نکالے. یہ سب سے بہترین علاج ہے. اگر کسی نے اس علاج پر عمل کر لیا اور اتنا کنٹرول اس کو مل گیا تو اس کی تو زندگی آسان ہو گئی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آتا تھا ہم پہچان لیتے تھے. آپ کے چہرے مبارک کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا اور لیکن آپ خاموش ہوتے تھے. یہ سب سے بہترین علاج ہے. حالت غصہ میں جب جو بولے گا کوئی نہ کوئی برائی کا شر کا دروازہ کھلے گا تو خاموش ہو جانا. یہ پہلا علاج. دوسرا علاج کیا ہے؟ جب غصہ آئے تو وہاں سے ہٹ جانا، کمرہ بدل لینا، جگہ بدل لینا، پوزیشن بدل لینا، وہاں سے چلے جانا، دور چلے جانا، ہٹ جانا. تو یہ ایک بہترین علاج ہے کہ انسان وہاں سے ہٹ جائے، غصہ ختم ہونے کا سبب ہے. تیسرا علاج یہ ہے، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، انسان کو جو غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اس کے کیا فائدے؟ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ کھڑا ہوا تھا تو زمین سے تھوڑا دور تھا، بیٹھ گیا تو زمین کے قریب ہو گیا. زمین کے اندر عاجزی ہے، اس کے اندر بھی عاجزی آ جائے گی. بیٹھا ہوا تھا تو زمین سے نسبتاً دور تھا، لیٹ گیا تو بالکل ہی زمین کے ساتھ آ گیا، تو عاجزی کے اثرات، زمین کے اثرات آئیں گے. دوسرا، اگر کھڑا ہوا تھا تو غصے کے اظہار کے لیے ہاتھ مارنا، مکہ مارنا آسان تھا. بیٹھ گیا تو اس کو ہاتھ اٹھانا مشکل ہو گیا. بیٹھا ہوا ہے، غصہ آ گیا، اب کھڑے ہو کے کسی کو کچھ کر سکتا تھا، غصے کے اظہار کی پوزیشن میں آ سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ یہ لیٹ گیا، یعنی غصے کے اظہار کی پوزیشن سے اور دور ہٹ گیا. یہ بھی نبی علیہ السلام نے علاج بتایا. تو غصے کے علاج جو ہیں وہ یہ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی علاج ہے. فرمایا کہ پانی پی لو. غصہ آگ ہے، آگ پانی سے بجھتی ہے، تو حالت غصہ میں انسان پانی پی لے، لیکن روزے میں نہ ہو کہ روزے میں غصہ روزہ ٹوٹ جائے گا. حالت غصہ میں انسان پانی پی لے. ناک کے اندر پانی ڈالنے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. ناک میں پانی ڈالنا یا مکمل سنت کے مطابق وضو کر لینا، اس کا بھی غصے سے بڑا تعلق ہے. غصہ کنٹرول ہوتا ہے، یعنی پانی پی لینا، ناک میں ڈالنا ہے، پانی سے وضو کر لینا، پانی کے ذریعے غصے سے علاج کر لینا. ایک اور حل بھی ہے. انسان کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے کلمات، ان کلمات کو بار بار پڑھے، انشاءاللہ تعالی غصہ دور ہو جائے گا. اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی. فرمایا عائشہ جب غصہ آئے تو یہ دعا مانگا کرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب. آگے 3 دعائیں ہیں. میرے گناہ بخش دیجئے، میرے گناہ بخش دیجئے، میرے دل کا غصہ دور کر دیجئے اور مجھے بہکانے والے فتنوں سے بچا لیجئے. اور اگر کسی کا ان سب چیزوں سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا نا، تو ایک حتمی اور آخری نسخہ بھی ہے، بڑا زبردست علاج، بڑا زبردست علاج. وہ کیا؟ ایک صحابی کہیں کسی پہ غصہ کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا. اصل میں ایک صحابی کا کسی پہ غصہ کرنا یہ اللہ نے ان سے اس لیے کروایا تاکہ ہم تک غصے کے علاج کی بات پہنچے، ورنہ وہ تو رحماء بینہم، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جتنی تمہیں اس پر قدرت ہے اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو تم پہ قدرت ہے. تمہیں اپنے سے چھوٹے پہ غصہ آ گیا، اگر اللہ کو تمہاری کسی بات پہ غصہ آ گیا تمہارا کیا بنے گا؟ یہ زبردست علاج نفسیاتی طور پر نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا. کیا مطلب؟ کہ یہ نہ سوچو کہ ہمارا کوئی غلام ہے یا ہمارا کوئی ماتحت ہے یا ہمارا کوئی چھوٹا ہے، یہ بھی سوچ لو کہ تم بھی کسی کے بندے اور غلام ہو، تمہارے اوپر بھی کسی کو قدرت ہے. اس کو غصہ آ گیا تمہارے پہ تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو یہ چند علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے.